बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को एक बार फिर खुश आमदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 2 की एपिसोड नंबर 15 के बारे में बताने और दिखाने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एपिसोड नंबर 15 में क्या कुछ होने जा रहा है और क्या क्या देखने को मिलेगा। ड्रामे के बारे में बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, इस किस्त में आप देखेंगे कि अर्तुगरुल अब्दुल रहमान के खेमे से निकलता है तो कोजाबोश इसका पीछा करता है, मगर अर्तुगरुल महसूस करता है कि कोई इसका पीछा कर रहा है और अर्तुगरुल खेमे के पीछे से घूम कर आता है और कोजाबोश को आकर गले से पकड़ लेता है और इसका गला दबाकर कहता है कि तुम्हारी पिटाई करना अर्तुगरुल की मुहिम में से एक है। फिर अर्तुगरुल कोजाबोश का गला इतने जोर से दबाता है कि इसका सांस रुक जाता है और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर अर्तुगरुल उसे छोड़कर खेमे की तरफ चला जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि कोजाबोश सरदार खुशनूद के खेमे में जाता है और वहां सरदार खुशनूद की बीवी आलिया से मिलता है और कहता है कि मुझे अपने आका तैमूर से मिलना है। इस पर आलिया कहती है कि वो इस वक्त खेमे में नहीं है, सरदार खुशनूद सो रहे हैं, मुझे बताओ क्या मसला है। इस पर कोजाबोश कहता है कि मुझे लगता है कि अर्तुगरुल कोई साजिश कर रहा है और फिर वो आलिया से कहता है कि अर्तुगरुल ने पहले अपने सिपाहियों से खुफिया मुलाकात की और फिर अब्दुल रहमान से मिलने कैदी वाले खेमे में चला गया और वहां मौजूद सिपाहियों को बाहर निकाल दिया और वहां मौजूद अब्दुल रहमान से खुफिया मुलाकात की है। कोजाबोश आलिया से मजीद कहता है कि अर्तुगरुल किसी मुहिम में मशगूल है और दिली दमीर भी इसकी मदद कर रहा है। ये सब सुनकर आलिया कोजाबोश से कहती है कि तुमने जब से कुंदुक्तू की जान बचाई है तब से वो तुम पर बहुत एतमाद करता है, इसलिए तुम्हें ये खबर कुंदुक्तू को देनी चाहिए। कुंदुक्तू को जाके बताओ कि अर्तुगरुल खुफिया तौर पर कोई मंसूबा बंदी कर रहा है और फिर कोजाबोश वहां से निकल जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि हमजा नोयान के पड़ाव में अपने घोड़े के पास खड़ा है और नोयान तुंगोत के साथ खड़ा है। तुंगोत नोयान से कहता है कि क्या आप इसको इसी तरह जाने देंगे। इस पर नोयान कहता है कि हाँ, जाने दूंगा। इसको ये यकीन कराना है कि वो अपनी मर्जी करने के लिए आज़ाद है। इस पर तुंगोत कहता है अगर वो वापस ना आया तो फिर क्या करेंगे। इस पर नोयान कहता है अगर वो वापस ना आया तो वो मरेगा। इसी दौरान हमजा नोयान और तुंगोत के पास आता है तो वो उसे सोने की थैली देते हैं और हमजा इनका शुक्रिया अदा करके वहां से निकल जाता है। दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि अर्तुगरुल सिलजान खातून के पास आता है और पूछता है कि मेरा भाई कुंदुक्तू कहाँ है। इस पर सिलजान कहती है कि वो कारवान सराय में किसी ताजिर से मिलने गए हैं। दोस्तों, इस दौरान आप देखेंगे कि कुंदुक्तू कारवां सराय में दाखिल होता है और एक शख्स अंदर से बाहर आता है और कहता है कि बेहतरीन सरदार सुलेमान शाह के बेटे कुंदुक्तू के साथ मेरी मुलाकात हो गई है, अल्लाह का शुक्र है। और फिर कुंदुक्तू घोड़े से उतरकर उसे गले मिलता है और वो कुंदुक्तू से कहता है कि मैंने हिजरत के बाद आपके कबीले पर हमले का सुना है, मुझे बहुत दुख हुआ है। जब वो कुंदुक्तू से ये बातें कर रहा होता है तो इसी दौरान काली बड़ी चादर में मुंह छुपाए एक शख्स इनकी बातें सुन रहा होता है और फिर कोजाबोश भी वहां आ जाता है और कुंदुक्तू से कहता है कि मैंने आपके हुक्म के मुताबिक तमाम हिफाजती इकदाम कर दिए हैं। और फिर कुंदुक्तू वापस ताजर के साथ कारवां सराय के अंदर चला जाता है और कोजाबोश चादर लपेटे इस शख्स की तरफ देखता है तो वो भी अंदर चला जाता है और वो दोनों कारवां सराय में जाके बैठ जाते हैं और कुंदुक्तू इस ताजिर को कहता है कि हमें किसी ऐसे ताजिर की तलाश थी जो ईमानदार हो, क्योंकि इस वक्त हमारे ऊपर मंगोल मुसल्लत हैं और हम चाहते हैं कि कोई ऐसा ताजिर ना हो जो गलत फायदा उठाए और वो झूठ ना बोले और एक बेहतरीन इंसाफ होना चाहिए। इस पर वो ताजिर कहता है कि आपके जानवर और कपड़े अच्छे हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम मुत्तफिक हो जाएंगे।
اور پھر وہ کھانا کھانے لگتے ہیں۔ دوستو اس کے بعد کوجابوش کندکتو سے کہتا ہے کہ آپ کھانا کھائیں، میں باہر دیکھ کر آتا ہوں، اور پھر کوجابوش باہر آتا ہے اور وہاں نویان کے جاسوس سے ملتا ہے جس نے بڑی سی چادر اوڑھی ہوتی ہے، اور کوجابوش اسے کہتا ہے کہ کندکتو پوری طرح مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، میں جب چاہوں کندکتو کو ختم کر سکتا ہوں۔ اس پر وہ جاسوس کہتا ہے کہ نویان نے حکم دیا ہے کہ کندکتو اور تاجر کو فی الحال زندہ واپس جانے دو، ان کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس پر کوجابوش کہتا ہے کہ ٹھیک ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ تاجر کندکتو کو سونا دیتا ہے۔ اس پر کندکتو کہتا ہے کہ ابھی تک ہم نے آپ کو چیزیں نہیں دیں تو پھر آپ یہ سونا کیوں دے رہی ہیں؟ اس پر وہ تاجر کہتا ہے کہ مجھے آپ پر اعتبار ہے۔ پھر کندکتو کہتا ہے کہ جب آپ سامان لینے ہمارے قبیلے کی طرف آنا چاہیں گے تو میں آپ کی حفاظت کے لیے آپ کی طرف اپنے سپاہی بھیج دوں گا۔ اور پھر کندکتو تاجر سے ملنے کے بعد واپس اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ارطغرل اپنے ماموں کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ اس سے پوچھتے ہیں کیا تم لوہار کی طرف جا رہے ہو؟ اس پر ارطغرل کہتا ہے جی ماموں۔ یہ سن کر سردار خشنود کہتے ہیں کہ چلو پھر اکٹھے چلتے ہیں، اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہیں۔ اور پھر سردار خشنود کہتے ہیں کہ تمہارے قبیلے کے لوگ اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں مجھے معلوم ہے، اس کا مجھے بہت دکھ ہے۔ پھر سردار خشنود کہتے ہیں کہ تمہارے بابا سلیمان شاہ نے تمہیں جو فرض سونپا ہے وہ میرے بیٹے تیمور نے لے لیا ہے، اور تمہارے ہاتھ بھی بہت بری طرح زخمی ہے۔ یہ سب بہت مشکل ہے، لیکن یہ مت بھولو کہ میں تمہارا ماموں ہوں اور تم میری زندگی کا حصہ ہو، تم اور تمہارا بھائی میرے بیٹے کی طرح ہو۔ اس پر ارطغرل کہتا ہے کہ ماموں میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان زمینوں کے لیے نہیں لڑتے تو یہ زمینیں ہماری نہیں رہیں گی۔ اور پھر وہ دونوں اس جگہ کی طرف جاتے ہیں جہاں دیلی دمیر، ایما خانم اور قبیلے کے بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سردار خشنود دیلی دمیر سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیلی دمیر، اپنے کام پر واپس آ کر تم نے ہمیں بہت خوشی دی ہے۔ دوستو آپ کو بتانا چاہوں گا کہ دیلی دمیر لوہار کا کام کرتے تھے اور تلواریں بناتے تھے، مگر جب کئی قبیلہ منگول حملے سے تباہ ہو گیا اور دیلی دمیر کی بیٹی آئکس شہید ہو گئی تو انہوں نے تلواریں بنانا چھوڑ دی تھیں، مگر اب ارطغرل نے انہیں اپنے ہاتھ کے لیے ایسی چیز بنانے کا کہا جسے وہ پہن کر وہ ہاتھ زخمی ہونے کے باوجود تلوار پکڑ سکیں۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایما خانم کہتی ہیں کہ اس لوہے والی جگہ کا کام کا فائدہ ہم سب کو ہو، جس پر وہاں موجود سب لوگ آمین کہتے ہیں۔ اور پھر طبیب عارف بھائی برکت کے لیے اللہ کے راستے پر ایک بھیڑ کو قربان کرتے ہیں۔ اور پھر سردار خشنود دیلی دمیر کو کہتے ہیں کہ دیلی دمیر مجھے بتاؤ کیسے تمہارا ارادہ بدل گیا اور تم نے واپس کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سن کر دیلی دمیر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب اپنے آقا ارطغرل کے کہنے پہ کیا ہے۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کندکتو کارواں سرائے سے واپس آتے ہوئے راستے میں ایک جگہ پر بیٹھتا ہے۔ اس دوران کوجابوش اس کے پاس آتا ہے اور کندکتو سے کہتا ہے کہ ہم نے تاجر سے بہت زبردست سودا کیا ہے۔ اس پر کوجابوش کہتا ہے کہ ہاں بہت اچھا کیا ہے میرے سردار۔ اور پھر کندکتو کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے اب قبیلے کے لوگ خوش ہو جائیں گے۔ دوستو اس کے بعد کندکتو کہتا ہے اگر قبیلے کو ہر وقت جنگ میں رکھا جائے تو لوگ تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کوجابوش سے کہتا ہے کہ دودرگا کے سپاہی اس بارے میں کیا کہتے ہیں، جس پر کوجابوش کہتا ہے کہ وہ سب آپ کے اور دوسرے سرداروں کے فیصلے سے بہت خوش ہیں۔ اور پھر کوجابوش کندکتو سے کہتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں، مگر شاید آپ میری بات پر یقین نہ کریں۔ جس پر کندکتو کوجابوش سے کہتا ہے جو کہنا ہے جلدی کہو۔ جس پر کوجابوش کہتا ہے کہ ارطغرل بھائی بہت بڑے سپہ سالار ہیں، مگر مجھے لگتا ہے وہ کوئی سازش کر رہے ہیں۔ اس پر کندکتو کہتا ہے کہ کیسی سازش؟ جس پر کوجابوش کندکتو سے کہتا ہے کہ دیلی دمیر اور اپنے سپاہیوں سے مل کر۔ مزید کہتا ہے کہ میں نے انہیں عبد الرحمن کے خیمے میں جاتے ہوئے دیکھا، انہوں نے سپاہیوں کو باہر بھیج دیا اور عبد الرحمن سے خفیہ طور پر ملاقات کی، اور پھر وہ دیلی دمیر کے پاس گئے تو دیلی دمیر نے فوراً اپنے لوہے والی جگہ پر کام کرنا شروع کر دیا۔ دوستو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کندکتو جب قبیلے میں داخل ہوتا
ہوتا ہے تو ارطرل قبیلے کے داخلی راستے پر کھڑا ہوتا ہے۔ کندکتو ارطرل کو دیکھ کر گھوڑا روک لیتا ہے اور غصے سے کہتا ہے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ارطرل سے کہتا ہے کہ مجھے دوبارہ پرانی کہانیاں نہ سنانا، جس پر ارطرل کہتا ہے کہ مجھے اکیلے میں بات کرنی ہے، اور پھر وہ دونوں گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور ارطرل غصے سے کوجابش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کیا تیمور کے اس کتے نے میرے راز فاش کر دیے ہیں؟ اس نے پوری رات میری جاسوسی کی ہے اور آپ کو بتایا ہے میں نے کیا کیا؟ جس پر کندکتو کہتا ہے کہ ہاں بتایا ہے، کیونکہ پورے قبیلے کو خوف ہے کہ تم ہمیں خطرے میں ڈالو گے۔ جس پر ارطرل کہتا ہے کہ میرے بھائی نویان پوری سردیاں بت بن کر کھڑا نہیں رہے گا۔ اس پر کندکتو کہتا ہے کہ سلجوق سلطنت پر ہزاروں منگول ہیں، تم کیا چاہتے ہو ہم تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ ان پر حملہ کر دیں؟ ارطرل کہتا ہے کہ بھائی ہم ان کی خوراک کی فراہمی روک تو سکتے ہیں۔ اس پر کندکتو کہتا ہے کہ ہمارے پاس آخری تیر بچا ہے اور ہم اسے اس وقت تک استعمال کریں گے جب سلطان علاؤالدین کی فوج یہاں آئے گی۔ جس پر ارطرل کہتا ہے کہ بھائی نویان کے جاسوس ہر جگہ موجود ہیں، اگر ہم نے اسے نہ روکا تو وہ دونوں قبیلوں کو تباہ کر دے گا۔ ارطرل کہتا ہے کہ بھائی ہم یہ کر سکتے ہیں۔ جس پر کندکتو کہتا ہے کہ کیسے ہوگا؟ جس پر ارطرل کہتا ہے بھائی ہم امی جان سے بات کرتے ہیں، وہ بوڑھی ہو چکی ہیں، ان سے اب نہیں ہوگا، یہ آپ سرداری لیں، ہمیں جنگ کرنی ہوگی، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اس پر کندکتو کہتا ہے کہ مزید جنگیں نہیں، مزید زندگیاں قربان نہیں کریں گے ہم۔ جس پر ارطرل کہتا ہے کہ بھائی آپ بزدل ہیں، ایک بزدل۔ یہ سن کر کندکتو کو غصہ آ جاتا ہے اور ارطرل کو مارتا ہے اور کہتا ہے ہاں میں بزدل ہوں، میں دونوں قبیلوں کا اتحاد چاہتا ہوں جو میرے بابا نے ہمیں ہدایت کی تھی، لیکن تم کون ہو؟ تم وہ ظالم ہو جسے معصوم جانوں کی کوئی فکر نہیں۔ جس کے بعد کندکتو ارطرل کو مزید مارتا ہے۔ دوستو اس دوران حمزہ جھاڑیوں میں چھپ کر دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے لگتا ہے حالات بہت خراب ہیں، سردار کے بیٹے آپس میں لڑ رہے ہیں، مجھے ان سے قبیلے کو بچانا ہوگا۔ اس کے بعد ارطرل کندکتو سے کہتا ہے مجھے مارو بھائی، اگر یہ تمہیں اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو تو میری جان لے لو۔ اس پر کندکتو ارطرل کو پھر مارتا ہے جس سے ارطرل زمین پر گر جاتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگلے قصے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔